ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ہمارے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین آج ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ڈیجیٹل کرنسی، کرپٹو کرنسی یا پھر بٹ کوائن کسے کہتے ہیں، اور مختلف کرنسیوں کی پرانے دور سے لے کر اب تک کی کیا تاریخ رہی ہے، اور موجودہ عالمی نظام کے دور میں بٹ کوائن کی کیا حیثیت ہے، اور ان سب کے ساتھ اس مسئلے کو لے کر خاص طور پر برصغیر پاک و ہند کے علماء اور ہمارے بڑے دارالافتاء شریعت کی روشنی میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو ناظرین آئیے آج کی سچی بات میں ان تمام باتوں کو ذرا تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، کرنسی یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی حالت اور قیمت تبدیل کرتی رہی ہے۔ کرنسی کہتے ہیں ایسی چیز جس کے بدلے دوسری چیزیں خریدی یا بیچی جا سکتی ہوں، اسی لیے مختلف زمانوں اور ادوار میں الگ الگ کرنسیاں رائج رہی ہیں۔ تو کرنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اس کے ذریعے کسی چیز کو بیچ بھی سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ کسی چیز کو خرید بھی سکتے ہیں۔ شروع دور میں جب انسانیت کا آغاز تھا تو اس زمانے میں خرید و فروخت کا عمل بارٹر سسٹم کے ذریعے ہوتا تھا۔ اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں، یعنی ایک ضرورت کی چیز کے بدلے دوسری ضروری چیز کا لین دین ہوتا تھا۔ مثلا کوئی شخص اپنی مرغی کے بدلے کسی سے 4 انڈے حاصل کر لیتا تھا تاکہ ناشتہ تسلی سے ہو جائے۔ اسی طرح ایک بھینس کے بدلے میں کسی سے 4 یا 5 بکریاں حاصل کر لیتا تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا طریقہ شروع ہوا، یعنی خرید و فروخت سونے اور چاندی کے سکوں کے عوض ہونے لگی، اور سونے اور چاندی ہی کے مختلف سکوں کو درہم، دینار اور اشرفیوں وغیرہ کی شکل میں حکومتوں نے اس کو ایک مالیت اور قیمت اس کی متعین کر دی۔ یہ طریقہ انسانوں کے لیے ہر طرح سے مفید تھا، جس سے تبادلہ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا، لیکن اس میں شرعی اعتبار سے اور فقہی اعتبار سے ایک تفصیل بہرحال ہے کہ مال اور کرنسی میں کیا فرق پایا جاتا ہے اور کس کا کیا معیار رکھا جائے گا۔ یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، پھر کبھی اس پر بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال سونے اور چاندی کے سکوں کا رواج حکومتوں کی طرف سے کیا گیا، لیکن پھر بعد میں یہودیوں کی جانب سے ایک نیا عالمی نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر کو تشکیل دینے کے لیے پیپر کرنسی کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور جن علماء نے قیامت کی نشانیوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے ان کے مطابق پیپر کرنسی یعنی کاغذی نوٹ، جس کو ہم آج کل استعمال کرتے ہیں، موجودہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اس کے علاوہ مشہور برطانوی ماہر معاشیات جان مینار نے کہا تھا کہ مسلسل نوٹ چھاپ کر حکومت نہایت خاموشی اور رازداری سے یعنی چھپ کر اپنے عوام کی دولت کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر رہی ہے، اور آگے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ طریقہ اکثریت کو غریب بنا دیتا ہے، جبکہ اس میں چند لوگ امیر سے امیر تر بن جاتے ہیں۔ 1937 میں بینک آف انگلینڈ کے گورنر سر جوسیہ سٹیمپ، جو انگلینڈ کا دوسرا امیر ترین فرد تھا، اس نے کہا تھا کہ جدید بینکاری نظام، یہ بینک سسٹم بغیر کسی خرچ کے کرنسی بناتا ہے، اور یہ آج تک بنائی گئی سب سے بڑی دھوکہ بازی ہے۔ بینک کے مالک پوری دنیا کے مالک ہیں، اگر یہ دنیا ان سے چھن بھی جائے لیکن ان کے پاس کرنسی بنانے کا اختیار باقی رہے گا، تو وہ ایک ہی جنبش قلم سے اتنی کرنسی بنا لیں گے کہ دوبارہ دنیا خرید لے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بینک مالکان کی غلامی کرتے رہو اور اپنی غلامی کی قیمت بھی ادا کرتے رہو، تو بینک مالکان کو کرنسی بنانے دو اور قرضے کنٹرول کرنے دو۔ بینجامن رازلی ایک یہودی نژاد برطانوی وزیر اعظم تھے۔
انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ملک کے عوام بینکاری اور مالیاتی نظام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ یہ سب کچھ جانتے ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ کل صبح ہونے سے پہلے ملک میں بغاوت ہو جاتی۔ تو پیپر کرنسی کا آغاز اس طرح ہوا کہ سونے چاندی کے بدلے ایک ٹوکن دیا جانے لگا جو سونے چاندی کے برابر کی حیثیت رکھتا تھا، جس میں حکومت کی نگرانی میں اس بات کی ضمانت دی جاتی تھی اور نوٹ پر لکھا رہتا تھا کہ اس کے عوض ہمارے پاس آپ کا اتنا سونا محفوظ اور موجود ہے۔ پھر آہستہ آہستہ تمام ممالک نے اپنی کرنسیاں بنانی شروع کی۔ اس طرح ہر ملک نے اپنی کرنسی بنائی، جسے پہلے سکے اور پھر کاغذ کا روپ دے دیا گیا، اور یوں کرنسی کے مختلف اور کئی قسم کے نوٹ بننے لگے اور ہر ایک نوٹ کو الگ الگ قیمت دی گئی۔ پھر لوگوں کو مغالطے میں یعنی دھوکے میں رکھنے کے لیے اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک نئی کرنسی کا وجود آیا، جس کو ہم پلاسٹک کرنسی کہتے ہیں، جو ڈیبٹ کارڈ کی شکل میں آج موجود ہے۔ ناظرین، پیپر کرنسی کا دنیا میں آغاز کیسے ہوا اور اس کے پیچھے یہودیوں کی کیا سازش تھی، اور اس کرنسی کو پوری دنیا میں عام کرنے میں وہ کس طرح کامیاب ہوئے، ایک تفصیلی موضوع اور اس کے پیچھے پوری تاریخ وابستہ ہے، جو پھر کسی موقع پر اگر اللہ توفیق دے تو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کی جائے گی۔ لیکن ان سب کا خلاصہ اگر مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہودیوں کا سب سے بڑا مقصد اس کے پیچھے یہ کار فرما تھا کہ پوری دنیا میں سونے یعنی گولڈ کو اپنے پاس محفوظ کیا جائے، پوری دنیا کے گولڈ کو اپنے پاس محفوظ کیا جائے، اور اس کے بدلے لوگوں کو دوسری کرنسی یعنی صرف کاغذ کی شکل میں تھما دیا جائے۔ گویا اس کا منصوبہ بنایا گیا کہ لوگوں کو اپنا غلام بنایا جائے، جب چاہے ان پر جنگیں مسلط کر کے ان کو اپنے سے قرض لینے پر مجبور کیا جائے، جس کے لیے وہ اپنے ملک کے سونے کو بھی جمع کرنے پر مجبور ہو جائے، اور مزید پھر سود کی لعنت کو مسلط کر کے وہ قرضوں تلے ڈوب جائے، اور پھر لوگوں کی آزادی کو مزید ختم کرنے کے لیے ایسا رواج دیا گیا اس کرنسی کو کہ اس مختلف سیاستدانوں نے اپنے ملک میں ترقی کے لیے نعرہ دیا کہ کیش لیس کرنسی کو پورے ملک میں لاگو کیا جائے گا، ڈیجیٹل کرنسی، کیش لیس کرنسی۔ اور پھر آگے چل کر ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب دجالی نظام پوری طرح سے نافذ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس وقت کوئی اس نظام کی بغاوت کرے گا، اس نظام کا باغی ہوگا، اس کے خلاف بات کرے گا، اس کے خلاف کوئی کام کرے گا، تو جب چاہے جس کو چاہے اس کے اکاؤنٹ کو بلاک کیا جائے گا، بلاک منجمد ہو جائے گا، اکاؤنٹ منجمد کیا جائے گا، اور ہم اور آپ ایک ایک پیسے کے لیے عالمی نظام کے محتاج ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک وقت کی روٹی کا بھی آپ انتظام نہ کر سکیں، اس لیے کہ اس وقت کیش لیس کرنسی کا دور ہوگا، اور کمپنیاں بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوگی، اور آدمی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو خریدنے کے لیے بھی انہی کمپنیوں کا محتاج ہوگا۔ تو مطلب آپ مکمل طور پر ان کے پابند ہوں گے اور کوئی بات کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کے لیے بیان کرنا ضروری تھا تاکہ ہم ان کرنسی کو رواج دینے کے پیچھے خفیہ عالمی نظام کو سمجھنے والے ہو، اور ان کاغذی نوٹوں کے رواج کے بعد سے ہی پوری دنیا اگر آپ غور کریں تو شدید معاشی عدم استحکام کا شکار ہوئی۔ ظاہری طور پر بڑی سے بڑی مستحکم معاشی قوتیں بھی کبھی افراط زر کی وجہ سے تو کبھی سودی قرضوں کے بوجھ تلے دب کر اپنا معاشی نظام تباہ کر بیٹھی ہے، اور اس کی واضح مثال 2007 اور 2008 میں پوری دنیا میں بینکوں کے دیوالیہ ہونے کا طوفان تھا، جس نے یورپ اور امریکہ جیسی بھاری بھرکم معیشتوں کو بھی
چھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ تمام مسلم ممالک مل کر اس نظام کو بدلے اور اس کی جگہ اصل کرنسی یعنی سونے چاندی کو دینار و درہم کی شکل میں رائج کیا جائے، تاکہ اس معاشی عدم استحکام کے ڈر سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ پھر ان کرنسیوں کے وجود کے آنے کے بعد اب دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ڈیجیٹل کرنسی یعنی جسے الیکٹرانک کرنسی بھی کہا جاتا ہے، اس کا رواج شروع ہو رہا ہے، اور موجودہ دور میں نیٹ بینکنگ اس کی طرف ایک اہم پیش قدمی ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی یہ فزیکل کرنسی سے بالکل الگ ہے، جس کا کوئی حصی یعنی فزیکل وجود نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت فزیکل کرنسی کی برابر شمار ہو رہی ہے، اور اس سے ہر وہ کام ممکن ہے جو کسی بھی فزیکل کرنسی سے ممکن ہوتا ہے۔ اس کرنسی کے متعلق سب سے پہلے چام ڈیوڈ نے دنیا کو بتایا تھا، جو کہ ایک امریکن سائنٹسٹ تھا اور کمپیوٹر میں مہارت رکھتا تھا۔ وہ 1983 میں 1983 میں اپنے ریسرچ میں بتاتا ہے کہ اگر ہم فزیکل کرنسی کے بجائے ڈیجیٹل کرنسی کو اپنے روزمرہ کے استعمال میں لائے تو شاید بینک دیوالیہ ہونے سے بچ جائے۔ تو یہ اس کا کہنا تھا۔ لیکن ناظرین، جہاں تک تعلق بٹ کوائن کا ہے، اب ہم گفتگو کریں گے بٹ کوائن کے سلسلے میں، تو جاننا چاہیے کہ بٹ کوائن بھی ڈیجیٹل کرنسی ہی کی ایک شکل ہے، اور پیئر ٹو پیئر پیمنٹ نیٹ ورک بھی ہے۔ آپ اس کو دے رہے ہیں، وہ آپ سے لے رہا ہے۔ تو بٹ کوائن کمانے یا حاصل کرنے میں کسی شخص یا کسی بینک کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس میں حکومت کا عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ مکمل ایک آزاد کرنسی ہے جس کو ہم اپنے کمپیوٹر سے خود بھی بنا سکتے ہیں۔ بٹ کوائن کرنسی کا رواج بلکہ یہ دیگر کرنسیوں کی طرح یعنی ڈالر اور یورو سے آپ کا اگر آپ موازنہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ فرق ان دونوں میں موجود ہے، یعنی جو رائج کرنسی ہے اور بٹ کوائن میں کچھ فرق ہے، اور اس میں سب سے اہم فرق یہ ہے کہ بٹ کوائن مکمل طور پر ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جس کا وجود محض انٹرنیٹ تک محدود ہے، خارجی طور پر باہر اس کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے۔ نمبر 2، بٹ کوائن کرنسی کے پیچھے کوئی طاقتور مرکزی ادارہ مثلا مرکزی بینک نہیں ہے، اسٹیٹ بینک نہیں ہے، اسی لیے اس کرنسی کو ایک شخص ڈائریکٹ دوسرے شخص کو دے سکتا ہے، منتقل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی بینک یا حکومتی ادارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تاہم انٹرنیٹ کے ذریعے بٹ کوائن کو دیگر دوسری کرنسیوں کی طرح اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بٹ کوائن کی ایجاد 2008 میں ایک جاپانی سائنسدان نے کی، اور 3 جنوری 2009 سے اسے کرنسی بازار میں متعارف کرایا گیا، یعنی اس کرنسی کا پھر آغاز ہوا، اور اسی کو کرپٹو کرنسی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پبلک کی کرپٹوگرافی کے اصولوں پر مبنی ہے۔ اور شروع میں کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند سالوں ہی میں بٹ کوائن دنیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹل کرنسی بن جائے گی، کیونکہ شاید آپ کو یاد ہو کہ 2010 میں ایک پیزا کے بدلے 10,000 بٹ کوائن تک دینے کا آفر کیا گیا تھا۔ لیکن عجیب بات کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت بڑی تیزی سے آسمان کو چھونے لگی ہے۔ ناظرین، وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دے، بریک کے اس پار مزید کچھ حقائق کے ساتھ۔ ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین، ابھی آپ نے سنا کہ بٹ کوائن ایک تو غیر حصی کرنسی یعنی اس کا کوئی جسمانی وجود نہیں، اور یہ اس کے پیچھے کوئی طاقتور مرکزی یا حکومتی ادارہ بھی نہیں ہے۔ اسی کے علاوہ نمبر 3، اس کرنسی کو 2 لوگوں کے درمیان معاہدہ کرنے میں نوٹ کی طرح کسی تیسرے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ نے یہاں سے بھیج دیا، اس کو مل گئی چیز، تو نوٹ کی طرح اس لیے کہ پورا انٹرنیٹ پر ہونے والا کام ہے۔ نمبر 4، اس وقت کرنسی نوٹ کی طرح بٹ کوائن کو بھی سونے کی پشت پناہی حاصل، یعنی اس کے پیچھے کوئی سونا نہیں ہوتا،
ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے صرف۔ نمبر 5، مارکیٹ میں بٹ کوائن کی قیمت کافی اس وقت بڑھ رہی ہے اور عوام بالخصوص تاجروں کا رجحان بٹ کوائن کے لین دین کی طرف بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نمبر 6، بٹ کوائن کا استعمال اب دوسری جو رائج کرنسیاں مثلا ڈالر اور یورو اس کی طرح اس کا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے اکثر ممالک نے اسے قانونی طور پر اب تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ بعض ممالک نے اس سے منع نہیں کیا اور نہ ہی اس کے استعمال کے ضوابط اور رولز اور ریگولیشن بنائے ہیں۔ یہ کچھ فرق ہے بٹ کوائن اور دوسری کرنسیوں کے بیچ۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ بٹ کوائن کیسے بنایا جاتا ہے اور اس ڈیجیٹل کرنسی کا انحصار کس طرح ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس ڈیجیٹل کرنسی کا انحصار مائنر کہلانے والے لوگوں پر ہے، جو ایسا سافٹ ویئر چلاتے ہیں جو بٹ کوائن حاصل کرنے کے لیے ریاضی کے پیچیدہ مشکل مسائل حل کرتا ہے۔ جیسے مختلف ملکوں کی کرنسی ملک کے جو سینٹرل بینک ہے وہ چھاپتی ہے، لیکن بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کا انحصار مائنر کہلانے والے افراد پر ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ کرنسی یعنی جو اس وقت رائج کرنسیاں وہ ملک کے سینٹرل بینک اس کو چھاپتے ہیں ان نوٹوں کو، لیکن کرپٹو کرنسی کیسے اور بٹ کوائن کس طرح بنائے جاتے ہیں؟ وہ جو مائنر کہلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے طاقتور کمپیوٹر پر ایسا سافٹ ویئر چلاتے ہیں جو بٹ کوائن حاصل کرنے کے لیے ریاضی کے جو مشکل مسائل حل کرتا ہے، اور یہ پیچیدہ مسائل حل کرنے پر بٹ کوائن ڈیجیٹل دنیا میں آتا ہے۔ ہیونگ کے بعد پیچیدہ ریاضی کے مسائل حل کرنے پر جتنے بٹ کوائن پہلے ملتے تھے اس کی نسبت اب یہ تعداد آدھی ہو گئی ہے۔ یعنی اس ہیونگ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہلے مائنر کو ایک بلاک حل کرنے پر 12.5 بٹ کوائنز ملتے تھے، وہ تعداد اب کم ہو کر 6.25 بٹ کوائن ہو کر رہ گئی۔ بٹ کوائن کو بنانے والا اس کا موجد اس کے مطابق کل 2.10 کروڑ بٹ کوائن تخلیق کیے جا سکیں گے۔ کتنے؟ 2.10 کروڑ، جس میں سے 1.70 کروڑ بٹ کوائن مائن کیے جا چکے ہیں۔ اس طرح رفتہ رفتہ مائننگ مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ قابل مائن بٹ کوائن کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ تقریباً ہر 4 سال یعنی 2,10,000 بلاک کے بعد پہلے کے مقابلے میں آدھے بٹ کوائن جاری کیے جائیں گے۔ ناظرین، ان تفصیلات کو جاننے کے بعد ایک آخری اور اہم سوال تمام مسلمانوں کے لیے باقی رہتا ہے کہ اسلامی اور شرعی اعتبار سے اس کا استعمال کہاں تک درست ہے۔ اس سلسلے میں عالم اسلام کے مایہ ناز عالم دین شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا یہ ماننا ہے کہ فی الحال ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے، اور زیادہ تر اس کا استعمال سٹہ بازی میں ہو رہا ہے۔ دیکھیے، پہلے ہمیں پیپر کرنسی میں لگایا گیا اور اب ہمیں ڈیجیٹل کرنسی میں لگا رہے ہیں، جس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ سازش ہے کہ ساری معیشت قبضے میں لے لے، پھر کسی وقت یہ منی ماسٹر چاہیں گے کہ اس کرنسی کا عموم اتنا ہو جائے کہ پسماندہ ممالک ہمارے تابع ہو جائے، اس لیے ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے ہیں، اور فقہی لحاظ سے اس کا کوئی جواز بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ رائے تھی مفتی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی، اور انہی کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے نقل کی۔ اس کے علاوہ کئی علماء نے بھی اس کام میں کرنسی کے بارے میں اطمینان نہ ہونے، دھوکہ اور سٹہ بازی وغیرہ کی بنیاد پر اس کرنسی کے استعمال سے منع کیا ہے۔ اس سلسلے میں جب ہم نے ہندوستان کا مشہور ادارہ اسلامک فقہ اکیڈمی دہلی سے رجوع کیا تو وہاں کے جو ذمہ دار علماء ہیں ان کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ کرنسی ابھی تک حتمی طور پر مارکیٹ میں نہیں آئی ہے اور اس کا مستقل کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہماری ذاتی رائے اس کے استعمال نہ کرنے ہی کی ہے۔ آئندہ جب ضرورت پیش آئے تو اس سلسلے میں علماء کی اجتماعی رائے بھی سامنے آ سکتی ہے، یہ ان علماء کا کہنا تھا۔ باقی اس کے علاوہ برصغیر کا جو مرکزی ادارہ ہے، برصغیر کا مرکزی دارالافتاء
دارالعلوم دیوبند نے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ صادر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ بعض علماء نے اپنے دلائل کی روشنی میں ان کی ذاتی رائے اور اپنے موقف کا اظہار اس طرح کیا ہے کہ جس ملک میں اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے وہاں اس کا استعمال جائز ہے۔ یہ بعض محدود چند علماء کی رائے ہے، لیکن علماء کی اکثریت اس وقت اس سلسلے میں استعمال نہ کرنے کی رائے کو بیان کر رہے ہیں اور احتیاط کے معاملے کو مقدم رکھ رہے ہیں۔ اور ایسے تمام معاملات میں ہمیں خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی یہی ہے کہ مشتبہ امور، ڈاؤٹ فل چیز، بعض علماء حلال کہہ رہے ہیں، بعض علماء حرام کہہ رہے ہیں، اور یہاں تو اکثریت علماء کی یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال اس کو استعمال نہ کرے۔ بہت سی اس کے اندر ایسی باتیں ہیں جو شرعی اعتبار سے قابل لحاظ ہے، غور کرنے کی مزید اس پر ضرورت ہے۔ تو شریعت کی ہدایت یہ ہے کہ جو مشتبہ امور ہے، ڈاؤٹ فل چیز، بعض علماء حلال کہہ رہے ہیں، بعض علماء حرام کہہ رہے ہیں، تو ان مشتبہ امور کو چھوڑنے ہی میں عافیت ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی مشتبہ امور کا شکار ہو جاتا ہے، قریب ہے کہ وہ حرام کا بھی شکار ہو جائے۔ اور اس کو حدیث کے اندر ایک مثال کے ذریعے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مشتبہ امور کے قریب مت جاؤ۔ اگر مشتبہ امور کے قریب جائیں گے تو اس بات کا اندیشہ اور ڈر ہے کہ تم حرام میں پھر مبتلا ہو جاؤ، اور پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، یہ مختصر خلاصہ تھا، اس کی تعریف تھی، اور شرعی اعتبار سے علماء اکرام اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں اس کا بھی مختصر جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔